السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی دعا سے، آپ لوگوں کی محبت سے، شفقت سے الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو سیشن ہے، آج کی جو نشست ہے وہ سوال جواب کی نشست ہے۔ آج کے 3 سوال ہیں، آپ سوال سن لیں، ان کا جواب تفصیل سے انشاءاللہ دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پتنجلی کا سامان استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ کا جادو کے بارے میں کیا خیال ہے، جادو ہوتا ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال ایک بھائی نے بڑا دلچسپ کہا ہے، واٹس ایپ میں انہوں نے میسج کیا تھا، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور لڑکی کو بھی محبت ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ کے اندر واحد وہی چیز ہے، وہی کمپنی ہے کہ جس کو استعمال ہم کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپشن ہزاروں آپشن ہے، تو ہم ان آپشن کے پاس جائیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ چیز شدھ ہے، پیور ہے، پیورٹی کے اندر کمپنی دلیل دے رہی ہے، ثبوت دے رہی ہے، ان کا استعمال ہم کریں۔ تو یہ پہلا سوال تھا کہ پتنجلی کا پروڈکٹ سامان استعمال کرنا کیسا ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ اور تفصیلی جواب ہو چکا ہے۔ ہم چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال پڑوسی ملک سے ہمارے بھائی انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا جادو کے بارے میں کیا خیال ہے، جادو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ سحر اور جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر ارواح خبیثہ اور شیطانی عمل دخل ہو، جس کے ذریعے شیطانی عمل کے ذریعے اور ارواح خبیثہ مطلب خبیث چیزیں، گندگی کی ملاوٹ ہو، اس کے ذریعے سحر اور جادو کیا جاتا ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور سحر اور جادو برحق ہے، اس کے عجیب و غریب جو اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس کے آنے کے بعد وہ بھی برحق ہے اور یہ ظاہر ہوتے ہیں اور یقینی ہیں، اس کے علاج ہیں۔ اور آج امت یہ جو جادو ٹونا جو ہے اس مرض سے لرز رہی ہے اور کانپ رہی ہے، امت بہت زیادہ اس دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ گھر گھر میں یہ شبہ، گھر گھر میں اس چیز نے نفرت ڈالی ہوئی ہے کہ اس نے جادو کروا دیا، اس نے یہ کروا دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں برحق ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس سے پرہیز برتیں۔ اور جہاں یہ چیز، جس گھر میں یہ چیز آ گئی، اس گھر میں محبت، سکون، الفت، شفقت، ان چیزوں کا رہنا مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر ہو۔ جب یہ ہوگی تو اس سے دور رہیں، پرہیز کریں۔ تو تیسرا سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ایک بھائی نے کیا کہ کسی لڑکی سے مجھے محبت ہو جائے، کوئی لڑکی، کسی لڑکی کو میں نے دیکھا تو اس سے مجھے محبت ہو گئی، تو اس کی محبت کے لیے میں اللہ سے دعا کروں، روزہ رکھوں، نماز پڑھوں، عبادت کروں، خوب اللہ کے سامنے گریہ ازاری کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے، تو یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کسی اجنبی سے محبت کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب اس کے لیے دعا کرنا کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو یہ گناہ پہ گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو پسند آ جائے تو آپ اپنے گھر والوں کی منشا دیکھیں کہ ان کی منشا کیا ہے۔ اگر آپ بات چلاتے ہیں تو وہ اپنی رضامندی سے آپ کی شادی وہاں کروا سکتے ہیں۔ اگر کروا دیتے ہیں تو شادی ہو جائے، سونے میں سہاگا، نور علی نور۔ شادی کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر گھر والوں کی منشا نہ ہو، گھر والے راضی نہ ہو رہے ہوں، تو آپ اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ میری شادی کروا دے۔ ڈائریکٹ وقت سے پہلے کی دعا نہیں ہوتی ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی رہتی ہے۔ آپ پہلے شادی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس سے شادی کروا دے، پھر شادی ہو جانے کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ ہاں، یہ بات صاف طور پہ، واضح طور پہ میں بول رہا ہوں کہ غیر محرم، غیر لڑکی یا غیر لڑکے سے محبت کرنا، عشق بازی کرنا اور یہ آنکھیاں لڑانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اس بگاڑ سے اور اس مرض سے ہمیں اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا کرے۔ اور میرے بھائیو، جہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہاں سے پاک بازی اور پاک دامنی، یہ سب چیزوں کا صفایا ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سوالوں کا جواب دے چکا ہوں. آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں دل میں جو بھی سوالات ہوں آپ ان سوالات کو رکھیں نہیں اپنے دل میں اور اس کو بوجھ بنا کے نہ رکھیں. ہماری اس ویڈیو کی کمنٹ کے اندر جائیے, کمنٹ باکس میں جائیے اور آپ #آسک مفتی عبدالوہاب لکھیں. اس کے بعد اپنا سوال لکھیں. انشاءاللہ آپ کو جواب تشریفی بخش سوال کا جواب مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ اسی طرح ہمارے چینل کو پیار اور محبت دیتے رہیں, شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمیں ہمت افزائی ہو, اور ہمیں ہمت افزائی ہماری ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اور اچھا آپ کے سامنے کنٹینٹ اور مواد لانے کی توفیق ہوگی اور مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے تمام جتنے بھی اعمال ہیں یہ آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے ثمرہ بنائے, ذخیرہ بنائے. دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی صحتیابی کی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.